الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی کل ایک شبہہ اور ایک اعتراض کا جواب آپ لوگوں نے پڑھا. شبہہ کیا تھا، سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا. کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ضمنی سوال کیا تھا کہ پروردگار یہ جو ڈوب رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا کیوں ڈوب رہا ہے؟ تو اللہ نے اس شبہے کا اور اس ضمنی سوال کا جواب دیا تھا. ٹھیک ہے، آج تعذیب الہی خدا کا ادب سکھانا، تربیت کرنا. نبیوں کا مربی اور تربیت کرنے والا اور ادب سکھانے والا مستقیماً خدا ہوتا ہے، اور ہمارا ادب کرنے والے، تربیت کرنے والے انبیاء ہوتے ہیں. فرق ہے. اللہ انبیاء علیہ السلام کی جو ہدایتیں ہیں، جو رہنمائیاں ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ تعذیب ہیں. وہ ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے ہے. تو ہم تک بھی پہنچتی ہے لیکن بالواسطہ نبیوں کے حوالے سے، نبیوں کے ذریعے سے خدا کی ہدایتیں، خدا کی تربیت اور اس کی تعذیب ہم تک پہنچتی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام مستقیماً بارگاہ الہی میں ان کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں ادب سکھایا جاتا ہے. کل جو سوال تھا ایک ضمنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ علت اور یہ وجہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ میرا اہل ہوتے ہوئے، میرا بیٹا ہوتے ہوئے کیوں ڈوب رہا ہے. ٹھیک، یہ آیہ کریمہ ہے. اس آیہ کریمہ میں اس کا جواب ہے. جب نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل ہے، یہ کیوں ڈوب رہا ہے، تو اللہ نے کہا قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ اب تمہارا اہل نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا جو عمل ہے کہ بلانے پہ بھی نہیں آ رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر بھی کہہ رہا ہے پناہ لے لوں گا، اس کا یہ عمل غیر صالح ہے. ٹھیک، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس تم جس کا علم نہیں رکھتے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو. انی اعظک، میں تمہیں موعظہ کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تم نادان اور جاہل لوگوں میں مت بنو، لوگوں میں سے مت بنو. بہت سارے اعظک موعظہ کرنا، وعظ و نصیحت کرنا. موعظہ نہیں جانتے، وعظ و نصیحت. ایک دو باتیں اس میں جو ہے قابل توجہ ہے. ایک یہ کہ لیس من اہلک، اہل کسے کہا جاتا ہے؟ اہل کے لیے دو فرہنگ ہے، دو زمانے ہیں. دو زمانوں میں جو معنی کیا جاتا ہے اس معنی میں محدودیت اور عدم محدودیت کا فرق ہے. ایک لغت میں آپ جائیں گے، اہل کا معنی دیکھیں گے تو وہاں پر اہل کے معنی محدود ہے، خاص لوگوں کے جو گھر والے ہوتے ہیں، خونی رشتے جو ہوتے ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں، وہ اہل کے معنی میں ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرہنگ مردم یعنی لوگوں کی زبان میں، لوگوں کے اس میں. لیکن انبیاء علیہ السلام کے گھرانے میں اہل ہونے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. صرف خونی رشتے کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خونی رشتہ رکھتا ہے، کوئی گھر کے اندر رہتا ہے تو وہ اہل ہو جائے گا. اہل ہونے کے لیے اس کے عمل کا صالح ہونا ضروری ہے. وَإِلَّا خونی رشتہ ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عمل صالح نہیں ہے. تو قرآن کی فرہنگ میں، قرآن کی زبان میں
اسے نااہل قرار دیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سادات کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. سادات کو کا اگر مقام بڑا ہے، ان کی عزت اور ان کا شرف بڑا ہے، تو ان کی ذمہ داریاں بھی، ان کے فرائض بھی بڑے ہیں. جب نبی سے بالکل خونی رشتہ، بلا واسطہ رشتہ رکھنے والا جب ان کے دعوت پہ لبیک نہیں کہتا، ان کی بات نہیں مانتا، تو قرآن اسے نااہل قرار دیتا ہے. 10 پیڑھی کے بعد، 50-30 پیڑھی کے بعد، ہے نا، کتنے واسطے ہیں جو آج کے سادات ہیں، کتنے واسطوں سے جا کے ملتے ہیں رسول خدا تک. یہ تو ایک دم بالکل سگا بیٹا تھا نا، سگا بیٹا تھا، باپ کی بات نہیں مانی، اس کی بات کو نہ ماننا، نبی کی بات کو نہ ماننا، یہی عمل غیر صالح ہے. نبی کی بات ماننا ہی عمل صالح ہے. کتنے ہیں امت مسلمہ میں سادات ایسے جو مانتے ہیں نبی کریم کی بات، اماموں کی بات. کیوں بولا؟ تو ٹائٹل ہے فرہنگ مردم میں تو ہے سادات اور اہل، لیکن جن کے ہاں عمل صالح نہیں ہے، وہ نبی کریم کے نزدیک یا قرآن کی لغت میں اگر دیکھا جائے تو وہ لیس من اہلک ہے. بات سمجھتے؟ ایک یہ کہ اہل کی 2 لغت ہے، 2 معنی کیے گئے ہیں. توضیح ہے اس میں، اگر لوگوں کے درمیان، لوگوں کی جو عام بول چال میں جو اہل کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں یا اہل کا جو معنی لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قریبی لوگ، رشتہ دار. ٹھیک، یعنی صرف رشتہ اہل کے لیے کافی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ لغت صحیح نہیں ہے. ان کے ہاں صرف خونی رشتے کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اہل ہونے کے لیے خونی رشتے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک، دیکھیں اس میں، اس کلام کے اندر جو ہے بہت سارے قابل توجہ نکات ہیں، اہم باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے کتنی قاطعیت کے ساتھ تاکید کے لفظ لگے. انہو، انہ تاکید کے لیے آتا ہے، قاطعیت کے لیے آتا ہے. پہلے تو قاطعیت کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے. پہلا نقطہ کہ نوح کے بیٹے کو اللہ نے ایک عمل غیر صالح کی وجہ سے کیا ہے، نااہل بنا دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے اہل سے نکال دیا، باہر کر دیا. تیسری چیز جو ہے، ایک تو یہ اور ایک دوسری جو میں بھی بیان کر رہا تھا کہ اہل کے لیے کیا ہے، جو لغت میں معنی بیان کیا جاتا ہے یا عام بول چال میں اہل کے لیے جو اہل کے جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ دار. لیکن نبیوں کے لیے اہل جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خالی رشتہ دار نہیں، بلکہ صاحب عمل صالح، عمل صالح رکھنے والا. ٹھیک، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اور جنہوں نے 950 سال لوگوں کے درمیان تبلیغ کی ہے، ان کو موعظہ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. موعظہ اور نصیحت ایسی چیز ہے جس کا ہر انسان محتاج ہے، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی موعظے اور نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن مجید میں دعائیں بھی ہیں اس طریقے کی، سمجھ رہے ہیں، موعظے کی درخواست کی ہے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات میں بھی آپ کو ملے گا. باقاعدہ کہتے تھے عدنی، مجھے موعظہ کرو.
سمجھ رہے ہیں؟ موعظہ اور نصیحت ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے، بلکہ قبل اس کے کہ کوئی دوسرا تمہیں موعظہ کرے، اپنے لیے خود واعظ بنو، اپنے نفس کے لیے خود واعظ بنو، اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرتے رہو تاکہ صراط مستقیم پر قائم رہ سکو، گمراہی سے اور پستی کی طرف جانے سے محفوظ رہو۔ ٹھیک دیکھیں، خداوند در پاسخ حضرت نوح فرمود، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے جواب میں فرمایا، قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، تمہارا بیٹا اب تمہارے اہل سے نہیں رہا، انہ عمل غیر صالح، اس کا جو عمل ہے وہ غیر صالح ہے، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا عمل نہیں ہے، ہدایت پانے والے لوگوں کا عمل اس کا عمل نہیں ہے، گمراہ لوگوں کا عمل ہے۔ فلا تسألنی، بس مجھ سے سوال نہ کرو، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، انی اعظک، بے شک میں تمہیں موعظہ کرتا ہوں کہ ان تکون من الجاہلین، کی جاہلین میں سے مت بنو۔ در ان کلام نیز نکات ظریفی بچشمی قریت، کہہ رہے کہ اس کلام میں بھی بڑے ظریف اور لطیف نکات دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلا ظریف نکتہ کیا ہے؟ باقاطعیت بیان فرمود کہ او از اہل تونس، اللہ نے تاکید کے ساتھ، قاطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ بیان کیا کہ تمہارا بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے۔ معنائے اہل را برائے پیغمبر خویش توضیح داد، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو اہل کا معنی سمجھایا، سمجھ رہے ہیں؟ اہل کی توضیح دی کہ اہل کون ہوتا ہے اور نا اہل کون ہوتا ہے۔ معنائے اہل در قاموس الہی محدود تر از معنائے آن در فرہنگ مردم است، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لغت میں اہل کا معنی محدود تر ہے اس معنی سے کہ جس معنی کو لوگ اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، یعنی لوگ اہل کا جو معنی لیتے ہیں، خدا کی زبان میں اہل کا معنی وہ اور زیادہ محدود ہے، اس کا دائرہ تنگ ہے۔ ودرآن شرط عمل صالح نیز مترس، یعنی خدا کی زبان میں اہل کے لیے عمل صالح شرط ہے، عمل صالح ہوگا تبھی اہل میں شمار ہوگا، وإلا سگا بیٹا بھی ہوگا لیکن عمل صالح نہیں ہوگا تو۔ نمبر 3، موعظہ خدا بے حضرت نوح در دوران سالمندی وے، جانتے ہیں کہ طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں آئے ہیں، تبلیغ کرتے کرتے جب تھک گئے، تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا، 950 سال بیت گئے، ٹھیک ہے، یہ طوفان کے وقت اللہ نے آیت یہ جواب دیا تھا، یہ طوفان کے بعد تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا ہے، بزرگی میں، سالمندی میں، جب آپ کی عمر اور آپ کی زندگی کافی طولانی ہو چکی تھی، اس وقت اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو موعظہ کیا ہے۔ سالمندی میں، ضعیفی میں، ٹھیک، بزرگی میں اللہ کا حضرت نوح علیہ السلام کو موعظہ کرنا، اس کی 2 وجہ، ایک تو یہ کہ یہ خدا کی خاص عنایت اور توجہ کی علامت ہے کہ خدا اپنے نبی پہ ایک خاص کرم کرتا ہے، ایک خاص توجہ اس کی نوح پر ہے، اس لیے اسے واعظ و نصیحت کر رہا ہے، جس کی طرف توجہ ہوتی ہے اسی کی رہنمائی کی جاتی ہے۔
نصیحت اور موعظہ خیر خواہی. انسان خیر خواہی کس کی کرتا ہے؟ جو نظر میں ہوتا ہے، جس کے اوپر توجہ ہوتی ہے. پہلا جس کے اوپر توجہ نہ ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کیسی؟ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے ہی. تو سالمندی میں، بزرگی میں خدا کا حضرت نوح کو موعظہ کرنا، یہ ایک طرف خدا کی خاص توجہ اور عنایت کی پہچان ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان ہمیشہ موعظے کا محتاج ہے. موعظہ کسی عمر سے میں منحصر نہیں ہے یا محدود نہیں ہے کہ انسان 20 سال 25 سال 30 سال کا ہو تبھی اس کو موعظے کی ضرورت ہو، 60 70 سال کا ہو تو موعظے کی ضرورت نہ ہو. موعظے کی ضرورت ہر وقت ہے انسان کی، چاہے زندگی کے کسی بھی عمر میں ہو. ٹھیک. موعظہ خدا بحضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو خدا کا موعظہ کرنا در دوران سالمندی وہ حضرت نوح کی بزرگی اور سالمندی کے وقت ہم عنایت بیچے بوست، یہ ایک خدا کی خاص عنایت ہے ان کے ساتھ، وہ ہم نشان دہندے ان کے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ انسان ہموار نیازمند میں موعظان، کہ انسان ہمیشہ موعظے کے محتاج ہیں. انسان کبھی بھی موعظے سے بے نیاز نہیں ہے. گرچہ در طی سالہ زندگی علوم و تجارب بشری را آموخته و معارف عینی بے شماری را از راہ وحی به دست آورده باشند. اگرچہ انسان نے ایک لمبی حیات گزاری ہو اور اس لمبی حیات کے اندر علوم تجربی اور بشری کو حاصل کیا ہو، معارف عینی کو حاصل کیا ہو، وحی کے ذریعے سے تمام چیزیں اس نے حاصل کر لی ہوں، پھر بھی یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی حیات اور زندگی چاہے جتنی لمبی ہو اور اس حیات میں اس نے چاہے جتنے علم حاصل کر لیے ہوں، علم حاصل کر لینے سے انسان موعظے سے بے نیاز نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے مراجع کرام ایسے ہیں جو باقاعدہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے موعظہ کرنے کے لیے. بڑی بات. بلکہ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ تم اپنے لیے خود، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ دوسرا تمہیں موعظہ کرے، دوسرا رہنمائی کرے، دوسرا تمہیں سیدھی راہ دکھائے، تم خود اپنے نفس کے لیے واعظ بنو، اپنے نفس کو نصیحتیں کرتے رہو. گرچہ در طی سالہ زندگی، اگرچہ طولانی زندگی طے کرنے کے بعد وہ علوم تجارب بشری را آموختے، تمام بشری تجربے اور علوم کو حاصل کر لیا ہو، وہ معارف عینی بے شماری را، اور بہت سارے یقینی معارف کو، بے شمار یقینی معارف کو از راہ وحی کے ذریعے سے بے دست آوردے باشند حاصل کیا ہو، پھر بھی علوم عینی، علوم تجربی، علوم حقیقی، تمام چیزوں کا معارف اگرچہ چاہے وہ بشری ہو چاہے الہی ہو، بشری کسب کر کے اور الہی وحی کے ذریعے سے اگر ہر قسم کے علوم انسان نے کسب کر لیے ہوں، حاصل کر لیے ہوں، سب کچھ سیکھ لیا ہو، پھر بھی اسے موعظے کی ضرورت ہے. موعظے سے کوئی بے نیاز نہیں ہے. اب یہاں سے عبرتہا شروع ہوگی. ٹھیک، تھک گئے؟ لگ رہا. چلیں عبرتہا انشاءاللہ جو ہے کل پڑھیں.